السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل رہا ہے اور یہ جو پروسیس ہے پورا، یہ اگلے 6-7 ماہ میں مکمل طور پہ ہم اس لسٹ سے نکل جائیں گے۔ کیسے یہ نکلے، کیسے یہ ممکن ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ کس نے سارا کام کیا، کریڈٹ اس کا کون لے رہا ہے، بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایکچولی جو فیٹف ہے یہ ایک پولیٹیکل گروپ ہے اور یہ مغرب نے بنایا ہے، امریکہ کا اس میں مین رول ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کو دیکھتی ہے، ان کے فائنینشیل سسٹم کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے تو اس پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ سیاسی ہوتی ہے پابندی۔ جس ملک کو بھی دبانا ہو، اگر اس پر آپ پابندیاں لگا دیں تو اس کی تجارت ختم، اس کا بینکنگ سسٹم مفلوج، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ مغرب کے بالکل انہی کا مرہون منت ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر ان کی چاپلوسی اور خوشامد سے ہی نکلتا ہے۔ یہ جو اب پاکستان کو جو نکالا جا رہا ہے گرے لسٹ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، امریکہ کی پسند کی گورنمنٹ ہے، اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہاں سے عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو پھر آپ کو معافی مل جائے گی اور آپ کو اس کا انعام بھی ملے گا، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ جو دنیا میں اس وقت یعنی مغربی دنیا میں آئسولیٹڈ ہیں، تو ظاہر ہے ہم آئسولیٹڈ اس لیے تھے کہ ہم چین کے ساتھ زیادہ تھے، روس کی جانب جا رہے تھے، تو یہ کہا گیا کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں واپس تو آپ کو سب اچھا کی رپورٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ جو اب فیٹف سے جس حکومت نے فیٹف سے نکلنے کے لیے، گرے لسٹ سے نکلنے کی ایک کام کیا، وہ تھی عمران خان کی حکومت، کیونکہ یہ جو کارکردگی دیکھی گئی ہے فیٹف کے اجلاس میں، یہ 2018 سے 2021 تک کی ہے۔ 2018 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ تو اب یہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا، 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں جو مختلف جو شرائط تھیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، عمران خان صاحب کی حکومت وہ جو خامیاں کوتاہیاں جو بتائی جاتی تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش انہوں نے کی۔ تو 26 مطالبات تھے ٹوٹل فیٹف کے، ان میں 27 مطالبات تھے، ان میں سے 26 جو تھے وہ پورے کر لیے تھے، اور 2021 تک یہ سارے معاملات ہو گئے تھے، 2021 کے اینڈ تک۔ پھر جنوری کے اینڈ میں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی 2022 میں، تو ایشیا پیسیفک اس کی کمیٹی ہے، انہوں نے ان سفارشات کو مرتب کیا، اور یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس جو ہونا تھا، یہ جو اب ہوا جون میں، اس میں ساری جو کارکردگی ہے، جو مارچ تک جو کارکردگی تھی پاکستان حکومت کی، اس کو ریویو کرنا تھا۔ اس میں 2 چیزیں صرف رہ گئی تھیں، اور وہ بھی عمران حکومت نے کر دی تھی، کہ جو کوئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر وہ ٹیرر فائنینسنگ میں ہیں تو ان کو سزا دینی تھی، اور تاکہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں، اور یہی کچھ جھول تھے جو قانونی طور پر تھے، جو اس عمران حکومت نے پورے کیے، اور اس کے بعد یہ اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ نظر آ رہا تھا یہ پہلے بھی فیصلے جو کیے تھے عمران حکومت نے، اور جس طریقے سے ان کو مطمئن کیا تھا، وہیں پر پچھلے سال ہی 2021 میں ہی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا۔ لیکن میں نے جیسے کہا آپ کو کہ یہ ایک سیاسی باڈی اور اس کا مقصد دبانا تھا۔ عمران خان کیونکہ ڈومیسٹکلی بھی ایک ایسی صورتحال تھی کہ پنڈی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے، ہم سب کو پتہ ہے، DGISI کی جو تقرری تھی اس پر معاملات بگڑے ہوئے تھے، اور بھی بہت ساری چیزوں پر بگڑے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، مسلط کی گئی ہے، اس میں جو 80,000 پاکستانی مارے گئے ہیں وہ بے گناہ مارے گئے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، تو مغرب کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ مغرب جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر پاکستان اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھے گا تو پھر پاکستانی فوج اس سے نکل جائے گی۔ یہ عمران خان سے ان کا بڑا ایک ایشو تھا۔ دوسرا بڑا ایشو ہوا افغانستان کا۔ وہاں پر جب طالبان نکلے، جو گورنمنٹ بننی تھی، امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ اس میں ناردرن الائنس اور وہ بہت سارے لوگ جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں طالبان کے خلاف،
وہ اس حکومت میں شامل ہوں. لیکن جنرل فیض حمید اور عمران خان انہوں نے کہا کہ جو طالبان جو افغان لوگ چاہتے ہیں ان کی حکومت بنانی چاہیے. تو طالبان نے جو حکومت بنائی، اور وہ جو ایک جنرل فیض حمید کی ایک تصویر ہے چائے کی پیالی والی، وہ مغرب کو وہ تصویر جو ہے نا نہیں پسند آئی. تو اس کے بعد پھر عمران خان کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں، اس کے خلاف جس طریقے سے کام ہوا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈونلڈ لو جو ہیں وہ آئے، اور اس کے بعد پھر دھمکی ہوئی، اور پھر وہ ایک سازش، مداخلت، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی. تو فیٹف نے اس سارے دور میں عمران خان صاحب کی حکومت کو دبانے کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے جو بیرونی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یا جو بیرونی ممالک آتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ فضا یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے بہتر نہیں ہے. تو کوئی بھی نہیں آتا. اب اگر سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا تو لوگوں کو جاب نہیں ملے گی، جاب نہیں ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی، غربت آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا. تو یہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے امریکہ نے، یورپین ممالک نے، غریب لوگوں کو، غریب ممالک کو دبانے کے لیے، ان کا مسل ٹوسٹ کرنے کے لیے کہ جناب آپ کو گرے لسٹ میں ہم رکھیں گے یا بلیک لسٹ میں رکھیں گے، اگر آپ ہماری پالیسیز مانیں گے تو آپ کو ہم گرے لسٹ سے نکال دیں گے. تو کیونکہ عمران خان نہیں مان رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا، وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے، تو اس لیے ان کی زور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا. اب پاکستان گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، لیکن وہ ہم تو سنتے تھے نا کہ اپنا کرے کوئی اور بھرے کوئی، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ کمائے کون اور کھائے کون، یعنی کمائے کوئی اور کھائے کوئی اور. یہ سارا کام کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، لیکن اب اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کون لے رہا ہے؟ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت. ابھی پریس کانفرنس پلانز ہو رہی ہیں، اور ہمارے مچھڑ وزیر داخلہ جو ہیں جناب دوست ہمارے رانا ثناء اللہ آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ ہم نے حاصل کر لیا وہ اہداف، اور عمران خان کی حکومت آئسولیشن میں تھی، اور ہم نے آ کے تعلقات کو جوڑا، اور ہم نے آ کے فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا. یہ جو سارے کام تھے، یہ سارے کام عمران حکومت نے کیے. کریڈٹ بھی اس کا عمران حکومت کو جاتا ہے، لیکن کیونکہ امپورٹڈ کو جو کریڈٹ ہے وہ امریکہ دینا چاہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ بڑے اہل لوگ ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے، انہی کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ عمران خان جو ہے اس سے بہت امریکہ خائف ہے، مغرب اس سے بہت خائف ہے، بھارت اس سے بہت خائف ہے، کیونکہ وہ روس کی بات کرتا ہے، وہ چائنا کی بات کرتا ہے، وہ ریجنل الائنسز کی بات کرتا ہے. تو اب یہ اگلے چند دن آپ سنیں گے نیشنل ٹی وی پر بڑی بڑی بڑکیں، بڑی بڑی باتیں، او جناب پاکستان نے بڑا حاصل کر لیا سب کچھ. اگر یہ گرے لسٹ سے نکل آتے ہیں تو امکان بہت ہے کہ یہ نکل آئیں گے، تو جناب یہ تعریف ہوگی. لیکن یہ در حقیقت کریڈٹ جو ہے یہ عمران حکومت کا ہے. اکنامک سروے نے بتایا جی ڈی پی 6% تھی گروتھ، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا تھا، اور پاکستانیوں کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اب فیٹف اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ عمران کی حکومت نے بالکل صحیح کام کیا. تو ان کو نکالنے کے لیے جو جواز بنایا گیا کہ معاشی بربادی ہو رہی ہے اور وہ حکومت اہل نہیں ہے، وہ غلط تھا، بے بنیاد تھا. یہ واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی، اور اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، ایک انتہائی قابل اعتماد محب وطن اور پاپولر لیڈر کو اقتدار سے ہٹانا تھا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.